وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، ہم اپنے ملک کا وقار روز شب بڑھائیں گے۔ سب بولو بھائی، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حاضر ہیں آپ کے پاس ہفتے والے دن کا پروگرام لے کے، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ جیسا کہ ہم نے اپنے کافی پروگرام میں بتایا تھا کہ گھر سے جو ہے افراد پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ایک حدیث بیان کروں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ جو ہے گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی آتا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، اور دیگر جو ہماری مستورات کے کام ہوتے ہیں ان میں معاون ہوتے تھے۔ اور یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ گھر میں آدمی آئے تو گھر والوں سے گل مل کے رہے۔ آج کل تھوڑا سا چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہر آدمی جو ہے بس آتے ہی پیچھے سے بھی وہ دنیاوی سوچ فکر کے ساتھ آتا ہے، اور آگے گھر والے بھی اور بچے بھی اور سب اپنے اپنے موبائلوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ سافٹ ویئر کے جو دنیا میں اس وقت امیر ترین آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی کا اصول رکھا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 6 بجے کے بعد موبائل آف کر کے آفس میں چھوڑ کے آتا۔ کہتے میں گھر میں موبائل لاتا ہی نہیں، گھر میں گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتا۔ تو ایک بہت اچھا ایک چیز ہے اگر ہم گھر کے اوقات کو اس طرح آرگنائز کر لیں۔ اب اپنی اولاد کی بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں، اب یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کھانا کھلا لیں، بچوں کو اچھا لباس پہنا دیں، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، اچھی تعلیم کے لیے اسکول کو اچھا سے دیکھ کے بھیج دیں۔ لیکن تربیت سوائے آپ کے، یعنی ہمارے سوا ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، وہ صرف ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم ایک دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے گاؤں کے بڑی عمر کے لوگ پورے گاؤں کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، بڑی شفقت کے ساتھ وہ تربیت کرتے تھے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اونچی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ آج اللہ معاف کرے کہ ہماری سوچیں جو ہے نا محدود ہو چکی ہیں۔ بیٹا کیا بنوں گی، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، بس اس پہ خوش، پائلٹ بنوں گا، یہ بس سوچ کو محدود کر دیا۔ نہیں، پوری دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، تو بچے کا ہمارا ذہن ہے کہ میں 8 ارب انسانوں میں سب سے بہتر انسان بنوں گا، ایک بہترین انسان بنوں گا، اور دنیا کے اندر اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نام روشن کروں گا، یعنی یہ جذبہ ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ہمیں تو اللہ پاک نے بہت بڑی رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے جن کے ہم امتی ہیں، نام لیوا ہیں، انہوں نے ایسی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو انسانیت کے لیے جو تربیت کا پروگرام ہے، یعنی وہ انسٹرکشن بک ہے، قرآن پاک ہے، ہدایات کی کتاب ہے، اس میں 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ہی انسان، اور جیسے ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ ہماری انسٹرکشن بک ہے۔ اب اس کو سمجھانے والے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا اور کامیاب ترین ایک مجموعہ تیار کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اہل بیت کا، یعنی ایک ایسا مجموعہ تیار کیا کہ جنہوں نے، یعنی جن کے اعمال کے اوپر اللہ رب العزت بھی راضی ہوئی، اعلان کیا میں ان سے راضی ہوں اور مجھ سے راضی ہے، اور دنیا کے لیے ایسے رہنما بنے، دنیا پوری کے لیے ایسے رہنما بنے کہ آج دن تک، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اہل بیت کے واقعات پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے ہم ہدایت پا رہے ہیں۔ مردوں کے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، بچوں کے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور صحابہ کی عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ سنا دوں کہ گھروں کی تربیت بچوں کی، ہمارے ایک ادھر ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، تو
وہاں کے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ انگلینڈ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے واپس آئے تو تبلیغ میں بھی واپس آتے ہی انہوں نے 4 مہینے لگائے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دن بیان کر رہے تھے، واقعہ سنا، کہتے ہیں ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کی جو ڈین ہے، تو ہماری یونیورسٹی یعنی پریپ لیول سے لے کے سب لیول تک پورا کیمپس ہے، بہت بڑی ایریا میں پھیلی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں وہ ہمارے جو یونیورسٹی کے ڈین تھے وہ بڑے تھے، وہ وزٹ کرنے کے لیے آئے پرائمری اسکول کی، تو پرائمری اسکول کا وزٹ کر رہے تھے، تو بیچ میں لنچ بریک ہوگی، کھانے کا وقفہ ہو گیا، تو سارے بچے جو ہے وہ اپنی اپنی ٹیبلوں پہ بیٹھ کے لنچ والی جو جگہ تھی وہاں پہ لنچ کر رہے تھے، تو دیکھا تو 2 بچے جو ہے وہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو انہوں نے ایک طرف جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہاں کھانا کھا رہے، تو وہ ڈین جو ہے ان کے پاس چلے گئی، انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگ بھی سارے ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے، چیئرس پہ بیٹھے ہوئے، تو آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، حضرات صاحب کرام رضی اللہ مہین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، تو اس میں سنت طریقہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام سنت ہے کہ دسترخوان بچھا کے اور اس طرح جو ہے سنت طریقے پہ بیٹھ کے جو ہے کھانا بھی پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور اس میں اجر بھی ملتا ہے، تو ہم اس لیے جو ہے روزانہ بیٹھتے ہیں۔ مقامی ٹیچرس نے بتایا کہ یہ بچے روزانہ اس لیے کھانا کھاتے ہیں، وہ بڑے حیران متاثر ہوا بچوں کی اس ادا کو دیکھ کے، تو وہ چونکہ وہاں پہ تحقیقاتی ذہن ہے، وہ انگریز لوگ جو ہے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری بات سمجھیں، تو وہ ان کے گھر چلے گئے کہ بھائی یہ آپ کے بچے جو ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا، ایک تو ان کے بیٹھنے کا اسٹائل بہت اچھا تھا اور انہوں نے پھر آگے مجھے پوری بات سمجھائی، تو میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ جو طریقہ زندگی آپ کے نبی علیہ السلام کا ہے وہ اس میں اور کیا ہے، باقی معاشرے کے بارے میں، باقی زندگی کے بارے میں وہ کیا بتا رہے، تو ان کے گھر والوں نے جو ہے ہم کو سمجھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے رہنما ہیں، ہر کام کے بارے میں انہوں نے طریقہ بتلایا، سمجھایا، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ کچھ عرصہ تک اس نے اور سوچ بچار کی اور مطالعہ کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہو گئے۔ 2 بچوں کی گھریلو تربیت کی وجہ سے اللہ پاک نے یونیورسٹی کے بڑے آدمی کو بھی ہدایت سے نواز دی، تو ہمارا ہر کام ایسا ہو کہ ہم دنیا میں کچھ دینے والے بنے، کچھ ڈیلیور کرنے والے، اس طرح انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، خود اپنے آپ کو بھی اس طرح سوچ کے ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، بہت بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔